السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. صدق اللہ العظیم. احباب ذی وقار، قرآن مجید جو ہم نے الحمدللہ نماز فجر میں خوبصورت آواز میں سنا ہے، یہ قرآن کلام الہی ہے. اس بات کو اس انداز سے سمجھیں تو بات نکھر کے سامنے آ جاتی ہے کہ میں اور آپ اور ہماری زبانیں قرآن مجید کے جن کلمات کو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، یہ کلمات کوئی عام کلمات نہیں ہے. ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ان کلمات کو آج سے کئی سو سال پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی زبانوں سے ادا کیا تھا. یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اس سے بھی پہلے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام نے ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کیا تھا. احباب ذی وقار، میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنی اس کلام، اپنی اس کتاب کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے چنا ہے کہ جن کلمات کو، جس کتاب کو، جس قرآن مجید کو اس سے بھی پہلے کائنات کی سب سے میٹھی زبان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ادا کیا تھا. میرے بھائیو، یہ کوئی خوش نصیبی عام نہیں ہے کہ ان کلمات کو اس سے بھی پہلے اللہ رب العالمین نے اپنی زبان سے ادا کیا تھا. میرے بھائی، قرآن مجید اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا کلام کہتا ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کیا اس کی گنجائش بھی باقی نہیں ہے. یہ قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کتاب انقلاب ہے کہ جو بھی اس قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اس کو سنتا ہے، اس کے کلمات کو اپنی سماعت کی نظر کرتا ہے اور اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ انسان، اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. یہ عام کتاب نہیں ہے. جو اس کتاب کو نہیں ماننے والا تھا، اس کتاب کا انکار کرنے والا، تاریخ نے دیکھا کہ ساری زندگی اپنی زبان سے ایک شخص نے تاریخ کو دیکھا کہ لوگوں کو دعوت دیتا تھا، لا تسمعوا لہذا القرآن، لا تسمعوا لہذا القرآن، لوگوں اس قرآن کی دعوت کو نہ سننا، اس قرآن کو نہ سننا جسے دنیا ابو جہل کے نام سے جانتی ہے. اس کا مشن ہی یہ تھا کہ کائنات کے اندر قرآن مجید کو نہ سننے کا پرچار کیا جائے، اور یہ لوگوں کو دعوت دیتا تھا کہ
لوگوں قرآن کو نہ سننا، کس لیے یہ دعوت دیتا تھا؟ اس حدیث مبارکہ کو سمجھ کے دیکھیے کہ اس کی مشن اس سردار کا جو ایک جاہل تھا، پڑھا لکھا جاہل، اس نے اس دعوت کو کیوں اپنایا کہ پڑھا لکھا ہو کر کے اس نے لوگوں میں گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا جا کر کے لوگوں کو انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ لوگوں قرآن کو نہ سننا۔ اسے پتا تھا یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے، کیونکہ جس زبان کے اندر ہے وہ اس کو جاننے والا تھا، اس کی گہرائی کو جاننے والا تھا، لیکن چشم فلک نے دیکھا اور اس آسمان کے نیچے رہنے والی مخلوق نے دیکھا کہ جو انسان لوگوں کو اس قرآن کو نہ سننے کی دعوت دیتا تھا، ساری کائنات نے دیکھا وہ راتوں کو چھپ چھپ کے رسول اللہ کی زبان سے قرآن سنا کرتا تھا، کیونکہ اس کے دل میں انقلاب پیدا ہو چکا تھا۔ میرے بھائی، یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کتاب دلوں کو بدل کے رکھ دینے والی ہے۔ صحیح مسلم اور دیگر کتابوں کو ملا کر کے اس روایت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اس قرآن مجید کو جس نے اپنے سینے میں جگہ دی ہے، اپنی زندگی میں جگہ دی ہے، اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا ہے۔ حضرت عمر وہ شخصیت ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، آقا علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں، مسجد میں پہنچتے ہیں، کائنات کے پیغمبر نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب نے ٹھہر کر اس قرآن کے کلمات کو سنا، اس کتاب کے کلمات کو اپنی سماعت کی نظر کیا تو کہنے لگے اپنی زبان سے، یہ تو کسی شاعر کا کلام لگتا ہے۔ کس لیے کہا؟ کہ ان پر جیسے سحر طاری ہو گیا، ایک سکتہ طاری ہو گیا، اتنی پرسوز آواز، اتنا میٹھا کلام، اتنا پر اثر کلام، کہنے لگے یہ تو کسی شاعر کی کلام ہے۔ انہی انداز میں، انہی سوچوں میں گم تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ آقا علیہ السلام نے ان کلمات کی تلاوت کی، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، اس کو سمجھنے والے بڑے تھوڑے ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں شاعر کا کلام ہے، نہیں یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس زبان کو جاننے والے، دل میں خیال آیا کہ میں نے ابھی سوچا ہے یہ کسی شاعر کا کلام ہے، ان کو کیسے پتا چل گیا؟ یہ تو کسی کاہن کا کلام لگتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اگلی آیت پڑھی، وما ہوا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے، اس کو سمجھنے والے بڑے تھوڑے ہیں۔ آقا نماز سے فارغ ہوئے، جو قتل کرنے آیا تھا کہنے لگے آقا مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے۔ میرے بھائی، یہ کتاب انقلاب ہے، دلوں کو بدل کے رکھ دینے والی ہے۔ میرے بھائی، اس کتاب نے ہمیں کیا دیا؟ یہ کتاب نازل ہوئی، اس کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا، آقا علیہ السلام اس کی آیات کو لوگوں کو پڑھ کے سناتے۔ بڑی دلچسپ بات ہے میرے بھائی، جہاں پہ موجودہ دور کے اندر یا سابقہ ادوار کے اندر جب بھی دین کی بات ہوئی ہے، اختلاف کرنے والے سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کوئی اچھا کام شروع کریں، اختلاف کرنے والے پہلے تیار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ بنی آقا علیہ السلام نے جب اس کتاب کا اعلان کیا، قرآن مجید کو پڑھ کے سنایا، لوگوں نے بھلا کیا کہا؟ یہ اللہ کی کلام ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، رسول اللہ اپنی طرف سے گھڑ کے، اپنی طرف سے بنا کر کے ان کلمات کو سنا دیتے ہیں۔ میرے بھائی، پھر یہ کس پر اعتراض ہے ذرا سوچیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ کی صداقت پر اعتراض ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین پر اعتراض ہے، کیونکہ یہ کلام رب العالمین کی ہے۔ جب میرے بھائی بات رب العالمین پہ آئی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے لیے چیلنج کیا کہ آؤ ذرا میدان کے اندر آؤ، یہ کہنے والے کہ یہ رب کی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی کلام نہیں ہے، تم سارے کے سارے جن اکٹھے ہو جاؤ، سارے کائنات کے انسان 10 نہیں، 20 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، تم کروڑوں انسان جمع ہو کر کے، ساری کائنات جمع ہو کر کے تم جن انسانوں کے مددگار بن جاؤ، انسان جنوں کے مددگار بن جائیں، تم ساری زندگی بھی لگے رہو، اس قرآن جیسی کتاب تم ہرگز نہیں بنا سکتے۔
لوگ کہیں گے یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے، قرآن مجید اتنی فصاحت و فراغت اور بلاغت والی کتاب ہے، اس کو کون بنا سکتا ہے؟ میرے بھائی آپ نے کچھ حروف کسی صورتوں کے شروع میں پڑھے ہیں؟ الف لام میم، بعض صورتوں کے شروع میں الف لام میم صاد، کسی کے شروع میں قاف، کسی کے شروع میں نون، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کے معانی آج تک نہ کوئی بیان کر سکا نہ کر سکے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے معانی کو بیان نہیں کیا ہے، لیکن صحابہ کرام ان حروف کے مقاصد کو بیان کرتے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ کائنات کو چیلنج کیا ہے ان حروف کے ذریعے سے کہ لوگوں میری کتاب پر اعتراض کرنے والوں کہ یہ میری کلام نہیں ہے، میں نے انہی حروف کو ملا کر کے پورے قرآن کو بنایا ہے، اگر تم میں طاقت ہے تو بنا کے دکھاؤ۔ میرے بھائی لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اللہ نے چیلنج کو ہلکا کر دیا۔ ام یقولون افترا فلیأتوا بعشر سور مثلہ، تم 10 صورتیں بنا کے دکھا دو۔ اللہ کہتے نہیں بنا سکتے، اللہ نے چیلنج کو اور ہلکا کر دیا، فلیأتوا بسورۃ مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ یہ نہیں بنا سکتے، اعتراض کرنا آسان ہوتے ہیں، ان کو پورا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لوگ کہیں کہ یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے، اللہ نے چیلنج کو اور ہلکا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک آیت ہی بنا کے دکھا دو، لیکن بنا سکتے نہیں ہے، کیونکہ یہ کلام کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔ میرے بھائیو اگلا مرحلہ ہماری نکتے کا اور گفتگو کا یہ ہے کہ جو اس قرآن سے جڑا ہے، اس سے محبت کی ہے، اس سے لگاؤ لیا ہے، اس سے پیار کیا ہے، اس کو سینے میں اتارا ہے، اس کی صبحوں کا آغاز قرآن کی تلاوت سے، اس کی گاڑی میں قرآن کی تلاوتیں لگی ہوتی ہیں، دکان کا آغاز ہوتا ہے تو قرآن کی تلاوت سے، اس کی صبح کا آغاز ہوتا ہے تو قرآن کی تلاوت سے۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کی محبت کی وجہ سے اسے کیا دیتے ہیں؟ اس قرآن کے لگاؤ کی وجہ سے، تلاوت کی وجہ سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس قرآن کے ساتھ لگاؤ، محبت، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو زندگی میں اتارنا، اپنے گھر میں اس کو رکھنا، اس کی تلاوت کو کرنے والا انسان، اللہ رب العالمین اس انسان کی عزت کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے مسجد کی جگہ خریدنے والا کوئی بزنس مین، اس کو بنانے والے سوسائٹی کے مالدار آدمی، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے ایک جوتی گانڈنے والا اور اس کا موچی، اس کا بیٹا حافظ قرآن، وہ مصلی پہ آتا ہے تب نماز کھڑی ہوتی ہے۔ وہاں پہ کوئی نہیں کہتا جی کوئی موچی کا بیٹا نماز پڑھائے گا، کوئی نائی کا بیٹا نماز پڑھائے گا، نہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ نے اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عزتیں دی ہیں۔ میرے بھائی یہ حافظ قرآن، قرآن سے محبت کرنے والے کا مقام یہ ہے جب تک یہ رکوع میں نہ جائے، کوئی بزنس مین بھی پیچھے کھڑا ہو رکوع میں جا سکتا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے چلے جائیں گے، کیا ہو گیا جی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو امام سے پہلے رکوع میں چلا جائے اللہ اس کی شکل کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ نے مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، عزتیں دی ہیں، اللہ نے بلندیاں دی ہیں، یہ انسان کو اعزاز ملتا ہے قرآن کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے۔ میرے بھائیو آئیے، کوئی کہتا ہے جی اس کے پاس گاڑی ہے، اس کی بڑی زندگی ہے جی، یہ تو بڑا عالی شان زندگی گزار رہا ہے، یہ ہم سے بہتر ہے۔ کسی کے پاس بنگلات ہوں، یہ جی اس سے بہتر ہے۔ ہاں کسی کے پاس اچھا کاروبار ہے، کہتے یہ بہتر انسان ہے۔ میرے بھائی نہیں، کوئی بہتر نہیں ہے۔ بہتر کون ہے؟ جو قرآن سے جڑا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر اور سب سے بہتر انسان، سب سے بہتر زندگی، سب سے بہتر آسائشیں اس انسان کی ہیں جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اس مشن پہ چلنے والے، میں ایک محدث کی ہی زندگی کو پڑھ رہا تھا، ساری زندگی حدیث کو پڑھا، حدیث کو سیکھا، کئی احادیث کے حافظ، لیکن حفظ کی کلاس پڑھاتے تھے۔
کسی نے سوال کیا آپ اتنے بڑے محدث ہیں، آپ حدیث کی کتاب پڑھا سکتے ہیں، آپ نے حدیث کی کتابوں کو حفظ کیا ہوا ہے، لیکن آپ حفظ کی کلاس پڑھاتے ہیں، قرآن کی کلاس پڑھاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا یہ حدیث مجھے اور کچھ کرنے نہیں دیتی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ کائنات میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ میرے بھائی یہ بہت بڑا اعزاز ہے، انسان کو اس سے محبت کی وجہ سے اور کیا ملتا ہے؟ میرے بھائیو آئیے، انسان نے مرنا ہے، انسان کے پاس اگر زندگی ہے، آج زندگی ہے، کل کی سانسوں کا علم نہیں ہے، آج جہاں حیات بیٹھے ہیں ابھی باہر نکلنے کی گارنٹی نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھ کے رہنا ہے۔ ایک شاعر نے بڑی خوب بات کہی ہے، الموت قدح کل نفس شاربها، موت ایک ایسا پیالہ ہے ہر جان کو پی کے رہنا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلها، قبر ایک ایسا دروازہ ہے ہر جان کو گزر کے جانا ہے۔ میرے بھائی قبر کے اندر آ گئے ہیں، ہاں میرے بھائی جہاں پہ کوئی دوست کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ دار کام نہیں آنا۔ آج ہم نے کیا ہے، دوستیوں کے پیچھے لگ کے قرآن کی کلاسوں کو چھوڑا ہے، دوستی کے پیچھے لگ کے قرآن کے ترجمے کو چھوڑا ہے، قرآن کی محبت کو چھوڑا ہے۔ آپ قبر کے میدان میں آنا ہے میرے بھائی، یہ قبر ایک ایسا معاملہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کئی مرتبہ یہ کہا، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اے عثمان تو عمل کوئی بھی نہ کرے تو آج کے بعد جنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی آپ حدیث کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں، ہر دوسری حدیث آپ کو ملے گی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت قریب ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں، جسم کانپ رہا ہے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا، اے ابو ہریرہ خوف کھا رہے ہو، کیا ڈر رہے ہو؟ کہا ڈر تو ایسا ہے کہ تم پوچھو مت، جس منزل کی طرف جا رہا ہوں میرے پاس سامان ہی نہیں ہے۔ ساری زندگی حدیث کی خدمت کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے پاس اگلی منزل کے لیے سامان ہی نہیں ہے۔ آج ہم ایک نماز پڑھ لیں ہم اللہ پر احسان کر دیتے۔ اللہ، یہ قبر ایک ایسا معاملہ ہے، کون بچائے گا؟ آئیے حدیث مبارکہ سلسلہ صحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ انسان اللہ جب قبر میں جائے گا، انسان اللہ کی طرف سے اس کے گناہ، اس کی بدکاریاں، اس کے غلط کام، اس کے جرم، اس کے سارے معاملات کی وجہ سے اللہ اسے عذاب دینے لگیں گے، اور عذاب پاؤں کی جانب سے شروع ہونے لگے گا، ایک نیکی سامنے آ جائے گی۔ میرے بھائی ذرا توجہ سے، ایک نیکی سامنے آ جائے گی، اللہ پوچھیں گے کون؟ اے اللہ میں اس کی وہ نیکی ہوں، اس پاؤں سے چل کے لوگ سینمے کی طرف گئے، اس پاؤں سے چل کے لوگ اڈے کوٹھے کی طرف گئے، اس پاؤں کے ساتھ چل کے لوگ بدکاریاں کرنے گئے، لیکن اے اللہ تیرا یہ بندہ اس پاؤں سے چل کے حدیث کی محفل میں، پاؤں سے چل کے مسجد کے اندر، پاؤں سے چل کے مدرسے کے اندر بیوہ کی مدد میں، یتیموں کی مدد میں، اے اللہ اس سے چل کے اس نے ہمیشہ نیکی کے راستے کو اپنایا ہے۔ اللہ پوچھیں گے چاہتی کیا ہے؟ اے اللہ میری سفارش یہ ہے، اس عذاب کو پاؤں سے شروع نہ کر، باقی تیری مرضی ہے۔ اللہ عذاب کو پاؤں سے ہٹا دیں گے۔ اب اللہ عذاب کو حکم دیں گے ہاتھوں سے شروع ہو جا۔ جب ہاتھوں سے عذاب شروع ہونے لگے گا، ایک نیکی سامنے آ جائے گی، اللہ پوچھیں گے اب تو کون ہے؟ اللہ جی میں اس کے ہاتھ کی وہ نیکی کہ اس نے دائیں ہاتھ سے خرچ کیا، بائیں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اے اللہ اس کی ہاتھ کی وہ نیکی اس نے یتیموں پہ خرچ کیا، بیواؤں پہ خرچ کیا، تیرے گھروں پہ خرچ کیا، مدارس پہ، مساجد پہ، علماء پہ، یتیم بچوں پہ، مسکینوں پہ۔ اے اللہ اس نے جہاں خرچ کیا اخلاص سے خرچ کیا۔ آج کل جب تک خرچ کرنے کی سیلفی نہ بنا لی جائے ہضم نہیں ہوتا۔ کس کو دکھا رہے ہو؟ اللہ پوچھیں گے چاہتی کیا ہے؟ اللہ اس ہاتھ سے عذاب کو تو ٹال دے، باقی تیری مرضی ہے۔ اللہ ہاتھوں سے عذاب کو ٹال دے گا۔ اب اگلا مرحلہ ہے، اللہ منہ سے عذاب کو حکم دیں گے، منہ کی جانب سے شروع ہو جا، عذاب شروع ہونے لگے گا، آگے ایک اور نیکی آ جائے گی، اللہ پوچھیں گے اب تو کون ہے؟ اللہ یہ کہے گی اللہ میں قرآن، اے اللہ میں قرآن ہوں۔ میرے بھائی ذرا غور کر،
یہ نصیب نصیب کی بات ہے. وہ زبان وہ بھی ہے جو گانے گاتی ہے، زبان وہ بھی ہے جو چغلی کرتی ہے، زبان وہ بھی جس سے گالی نکلتی ہے، زبان وہ بھی جس کے بدکاری نکلتی ہے، زبان وہ بھی ہے جس سے جھوٹ نکلتا ہے، زبان وہ بھی ہے جس سے بد اخلاقی کے الفاظ نکلتے ہیں، اور زبان وہ بھی ہے جو ایسے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ جو رشتوں کو تباہ کر دیتے ہیں. سانپ کی قسمت میں وہ زہر کہاں جو انسان اپنے لفظوں میں اگلتا ہے. میرے بھائی قید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، انسان کو ڈسنے کو انسان ہی کافی ہے. میرے بھائی اللہ کی خوش نصیب وہ زبان ہے جس سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. اللہ پوچھیں گی تو کیا چاہتا ہے؟ اے اللہ اس نے ساری زندگی قرآن پڑھا ہے، اپنی زبان سے قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کی تلاوتیں صبح ہو تو قرآن کی تلاوت، شام ہے تو قرآن کی تلاوت. اللہ پوچھیں گے چاہتا کیا ہے؟ اے اللہ میری سفارش ہے صرف اتنی نہیں کہ اس عذاب کو ٹال دے، اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس کو معاف کر کے جنت میں داخلہ دے. اللہ معاف کر کے جنت کا داخلہ دے دے گی. اس کے بعد حشر کا میدان ہے. میرے بھائی دنیا میں کام آیا تو قرآن، قبر میں کام آیا تو قرآن، اب حشر کا میدان ہے. میرے بھائی آپ میں سے الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو حج پہ گئے ہیں. آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوگا کسی ساتھ دوست کو لے کے جائیں، ایک بار ہاتھ چھوٹ جائے دوبارہ ملا جاتا لاکھوں کی تعداد ہے. ساری دنیا وہاں پہ آئی ہوئی ہے، لیکن ایک میدان حشر کا ہوگا. وہاں پہ میرے بھائی وہاں پہ ڈھونڈنا، ساری کائنات کھڑی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے. اللہ کے سامنے اللہ غصے کے اندر ہے اور اللہ اعلان کر رہے ہیں. حدیث کے الفاظ انا المالک این المملوک، آج میں بادشاہ ہوں، دنیا کی بادشاہی کرنے والے اور دنیا کے اندر کہنے والے کہ ہم بچا لیں گے، تم کوئی عمل نہ کرو. میں ایک شخص سے ملا، میں نے کہا جی آپ نماز نہیں پڑھتے؟ کہتا ہے جی ہمارے پیر صاحب نے روکا ہے نماز نہیں پڑھنی، ہم بچا لیں گے. اور میرے بھائی کیا ہو گیا ہے؟ نسب سے جو بڑا ہو اسے اکبر نہیں کہتے، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. میرے بھائی ذرا غور کر، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، قیامت کا دن ہوگا، مسند احمد کی روایت ہے، ساری کائنات کھڑی ہوگی، آسمان بہت قریب ہے اور سورج ایسا قریب ہے کہ ہر انسان اپنے پسینے میں شرابور ہے. ایسے پسینے، دھوپ کی شدت اور حدت کی حالت میں جب ساری کائنات اپنے پسینے میں ڈوبی ہے، ایک پرندہ آئے گا کہ انسان پہ آ کے سایہ کر دے گا. لوگ دیکھیں گے اتنا پروٹوکول، یہ کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی بڑا سردار ہے، کوئی کسی قبیلے کا وڈیرا ہے. ابھی یہ لوگ باتیں کر رہے ہوں گے، اس پرندے کے اوپر چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آ کے مزید ٹھنڈک کر دے گا. لوگ سوال کریں گے اللہ جی یہ دونوں چیزیں، ایک پرندہ اور اس کے اوپر آ کے ایک بدلی نے ٹھنڈک کر دی ہے، یہ کون ہے؟ اللہ کہیں گے یہ سورہ بقرہ اور آل عمران ہے. کیا ہے جی؟ کون؟ سورہ بقرہ اور آل عمران ہے. اللہ جی یہ کیوں اس نے سایہ کیا، اس کو ٹھنڈک پہنچائی اس ایک انسان کو؟ اللہ فرمائیں گے دنیا میں اس انسان نے ان سے بڑی محبت کی، ان کی بڑی تلاوت کی، ان کو بڑا سمجھا، بڑا کرتا، تلاوت کرتا، ان سے محبت کرتا. آج یہ دونوں اس کے اوپر سفارشی بن کے آئی ہیں. اللہ پوچھیں گے کیا چاہتے ہو؟ اللہ جی معاف کر کے جنت کا داخلہ دے دے. میرے بھائی قرآن مجید کو پڑھ، سیکھ، سمجھ. آج دنیا کی بڑی بڑی ڈگریوں کو لینے کی کوشش کرتا ہے. دیکھ قیامت کا دن ہے، نہ تیری ڈگری کام آئی ہے، قیامت کا دن ہے نہ تیرا دوست کام آیا ہے، قیامت کا دن ہے جس کی خاطر تو نے دین کو چھوڑا نہ وہ کام آیا ہے. آج کون کام آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأ القرآن، لوگوں قرآن پڑھا کرو. اللہ جی کیوں پڑھا کریں؟ ایک سوال ہے نا جی، کیوں پڑھے؟ ہر انسان ہر چیز کے بدلے میں سوال کرتا ہے. اقرأ القرآن، لوگوں قرآن پڑھا کرو. اللہ جی کیوں؟ اللہ نے جواب دیا آقا علیہ السلام کی زبان کے ذریعے سے فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. کسی کی سفارش کوئی وڈیرا کرتا ہے، کسی کی سفارش کوئی ایم پی ایم این اے کرتا ہے، کسی کی سفارش کوئی وزیر اعظم کرتا ہے. اے انسان تو کتنا خوش نصیب ہے، قیامت کے دن بھی تیری سفارش کے لیے اللہ کے سامنے قرآن کھڑا ہے.
اس کو اللہ معاف کروا کے اللہ کی جنت میں لے جائے گا۔ میرے بھائی آج انسان بھوکی ہے ڈگریوں کی صورت میں، بھوکی ہے میرے بھائی جی۔ والدین بھی چاہتے ہیں، مدارس میں بھی یہ ایسا عجیب معاملہ بنا پڑا ہے، وہ جی قاری صاحب جی بچے کو داخل کروانا ہے، اسکول کا انتظام ہے نا۔ میرے بھائی سکول کی مخالفت نہیں ہے، لیکن یہ ہنر ہے لوگوں کے پیسے کمانے کے۔ دین میں عزت ہے، دین میں قیامت کا دن ہوگا۔ میں کہا کرتا ہوں قیامت کا دن ہوگا۔ آج دنیا کی ڈگریوں کے حوالے سے دنیا پاگل ہوئی کھڑی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ یہ نہیں کہیں گے اے انجینئر اینٹیں لگاتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ اللہ یہ نہیں کہیں گے اے ڈاکٹر ٹیکے لگاتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ یہ اعزاز صرف قرآن والے کو ملے گا۔ اللہ اعلان کریں گے اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں بے والناس کی سین آئے وہ ساری جنت تیری۔ یہ اعزاز ہے حافظ قرآن کا میرے بھائی۔ لیکن ایک سوال ہے، یہ ساری کی ساری میری گفتگو قرآن اور اس کے مقاصد اور ہمیں قرآن کیا دیتا ہے، اس کے بعد ایک سوال ہے، میرا قرآن سے تعلق کیسا ہے؟ میں اپنی انگلیوں پر اوراق گن سکتا ہوں پچھلے رمضان سے اس رمضان تک میں نے کتنے ورق پڑھے ہیں۔ میرے موبائل پہ میسیج آ جائے اور مجھے پڑھنا نہ آتا ہو، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ جتنا آج انسان کا موبائل سے تعلق بن گیا ہے نا، طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ میسیج پڑھنا نہیں آتا، اور محبوب کا میسیج آیا ہے جب تک پڑھ نہ لوں لکھا کیا ہے سکون نہیں آئے گا۔ کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے در، کبھی در بدر غم عاشقی، تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ جب پڑھ لوں کہ پیغام کیا آیا ہے پھر سکون ملتا ہے، جی اچھا یہ پیغام تھا۔ اور جو قرآن اللہ نے پیغام بھیجا ہے، عمریں گزر گئی ہیں ناظرہ نہیں پڑھنا آتا۔ اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا، وہ جی کیا کریں جی قاری صاحب بڑی عمر ہو گئی ہے، اب آپ سے پڑھیں گے شرم آئے گی۔ بڑی بڑی عمر میں لوگ روزی کمانے کے لیے ہنر سیکھتے نہیں شرماتے، قرآن سیکھتے شرماتے۔ شیطان ہے، آپ پڑھے لکھے لوگوں کی محفل میں بیٹھے ہوں اور آپ کی زبان سے نالج کی جگہ کنالج نکل جائے نا، بڑے لکھے لوگ ہیں نا، بڑا مذاق اڑائیں گے لوگ آپ کا، اسے انگلش ہی نہیں آتی جی۔ آپ کے انگلش کے سپیلنگ غلط ہو جائیں، لوگ آپ کا تہذیب مذاق اڑانا شروع کر دیں گے۔ اور جسے قرآن سے ہی پڑھنا نہیں آتا، ہم اس کو برائی نہیں جانتے، ہم اس کو سمجھتے نہیں کہ یہ غلطی ہے۔ کیوں؟ ہمارا قرآن سے تعلق ہی نہیں ہے۔ قرآن کی بے حرمتی ہو جائے ساری دنیا پیچھے لگ جاتی ہے، سڑکوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ریلیاں نکالی جاتی ہیں۔ حرمت قرآن پہ جان بھی قربان ہے، میں اس کو غلط سمجھتا ہوں۔ قرآن کا یہ حق نہیں ہے کہ سڑکوں کو بند کیا جائے۔ اصل احتجاج یہ ہے آج کے بعد ہم تغیہ کر لیں، میرے گھر میں پیدا ہونے والا ایک ایک بچہ، ایک ایک بچی انشاءاللہ قرآن کی حافظ بنے گی۔ یہ احتجاج ہے اصل۔ میں گھر سے نکلوں میری گاڑی میں قرآن کی تلاوت لگی ہو، میں بائک پہ جا رہا ہوں میری زبان پہ جو آیات مجھے آتی ہیں، جو صورتیں آتی ہیں ان کی تلاوت ہو، میں دکان کھولوں آغاز قرآن کی تلاوت لگا کے نہیں پڑھ کے ہونا چاہیے۔ قرآن سے میرا تعلق ایسا ہو، میں میرے بھائی ذرا ذوق پیدا کرے اپنی زندگی میں قرآن کا۔ شیخو پورہ کے ہمارے ایک دوست قاری عبد الرحمن صاحب، ان کے بیٹے نے 23 دن میں قرآن حفظ کیا ہے۔ آپ کو ملوا سکتا ہوں انشاءاللہ۔ کتنے دن میں جی؟ 23 دن میں۔ شیخو پورہ کے اندر ریاض الجنہ ادارہ، قاری عبد الرحمن شاہ صاحب کا بیٹا، اتنا سا بچہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پریگننسی کی حالت میں 9 ماہ کے اندر کئی 20 مرتبہ ماں نے قرآن مجید کو زبانی پڑھا تھا۔ آج کل کیا ہے جی؟ پریگننسی ہو گئی ہے جی،
ہاں جی بیڈ ریسٹ چاہیے اس کو، سامنے LCD لگی ہے اور دنیا کے گانے لگے ہیں، فلمیں لگی ہیں، وہ جی ریسٹ ٹائم پاس بھی تو کرنا ہے۔ بچے کو روحانی خوراک جاتی ہے میرے بھائی، وہ روحانی خوراک انڈیا کے ڈرامے اور گانے کی صورت میں نہیں، قرآن کی صورت میں دیں گے تو اللہ کے ولی پیدا ہوں گے، نہیں تو شیطان ہی پیدا ہوں۔ آئیے میرے بھائیوں اپنی اولادوں کو سنبھالیں، شیطان اچک کر لے جا رہا ہے، ہم دے رہے ہیں۔ اپنی اولادوں کو قرآن سکھائیں، قرآن کی محبت سینے میں ڈالیں۔ میرے بھائی ہم چاہتے ہیں گھر میں گانے بجانے بھی ہوں، گھر میں ڈرامہ بھی ہو، گھر میں ٹی وی بھی ہو، اور ہم اعتراض کریں اولاد بگڑ گئی ہے جی۔ میرے بھائی اگر دین والا بنانا ہے، حافظ قرآن بنانا ہے تو ماحول گھر میں قرآن والا بنانا ہو۔ ماحول کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، دلیل سے واضح کرتا ہوں۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہے مشہور، جس نے 100 قتل کیے تھے، اس کو مشورہ کیوں دیا تھا یہاں سے نکل جاؤ؟ ماحول توبہ والا نہیں تھا، وہاں پر اعتراض کرنے والے اور ہم جیسے لوگ بڑا مولوی بن گئے، بڑا مسیتڑ بن گئے، ایسے اعتراض کرنے والے وہاں موجود تھے، اسی لیے حکم ہوا کہ یہاں سے نکل جاؤ، یہ بدکاروں کی بستی ہے۔ میرے بھائی دین کے لیے، دین کی تربیت اور نیکی پر لگانے کے لیے قرآن کا ماحول بنانا پڑے گا۔ آئیے میرے بھائیوں، قرآن تب ہی فائدہ دے گا جب قرآن سے حقیقی تعلق ہوگا۔ قرآن سے تعلق ہوگا تو رحمان سے تعلق ہے، رحمان سے تعلق ہے تو انشاءاللہ جنت پکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں دنیا میں زندہ رکھ تو قرآن والا بنا کے زندہ رکھ۔ اے اللہ موت آئے قرآن پڑھتے ہوئے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے ہمارے استاد مولانا عبد المتین اصغر حفظہ اللہ تعالی رحمہ اللہ، قرآن پڑھتے پڑھتے آیت زبان پر ہے جان نکل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہماری بھی موت ایسی بنا دے۔ اللہ قیامت کا دن ہو، سفارشی قرآن ہمارے سامنے کھڑا ہو، اللہ جی اس کو معاف کر کے جنت کا داخلہ دے دے۔ اللہ ہمیں قرآن سے حقیقی محبت کرنے والا بنا دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ ٹھوکریں کھا کر بھی نہ سنبھلے تو قسمت مسافر کی، راہوں کے پتھر تو اپنا فرض ادا کر